صبر کرو مولا. آپ کو میں نے بتایا تھا کہ 4 شرائط ہیں، 2 عدمی ہیں، 2 وجودی ہیں. ایک عدمی آپ نے پڑھ لی ہے کل. دوسری عدمی شرط جو قیاس کے لیے ہے وہ یہ ہے کہ فرماتے ہیں کہ جو حکم اصل میں آیا ہے، منصوص علیہ میں آیا ہے، مقیس علیہ میں آیا ہے، وہ حکم قیاس کا مخالف نہ ہو، معدولا عن القیاس، قیاس سے معدول نہ ہو، قیاس سے وہ عدول نہ کرے، یعنی قیاس کا مخالف نہ ہو، عقل کے خلاف نہ ہو. کہ حکم اگر عقل کے خلاف ہے، قیاس کے خلاف ہے، تو ظاہر بات ہے کہ وہ حکم خود قیاس کے خلاف ہے. جو نص میں وارد ہے وہ قیاس کے خلاف ہے. تو جب اس کی ذات قیاس کے خلاف ہے تو اس کو کسی اور جگہ قیاس کے ذریعے سے ثابت کیا جا سکتا؟ وہ تو ہے ہی قیاس کے خلاف. اس میں قیاس پھر نہیں چل سکتا. قیاس اور اس کے درمیان میں تو تضاد ہے بھائی، دونوں ضدین ہیں. عقل وہاں کام کرتی ہی نہیں. تو جب عقل وہاں کام ہی نہیں کرتی ہے تو اب اس کو عقل لے جا سکتی ہے کسی اور محل کی طرف؟ عقل اس تک پہنچتی بھی نہیں ہے، اس کے لیے علت معلوم کر سکتی نہیں ہے. تو عقل اس کو ایک جگہ سے دوسری جگہ کیسے لے جائے گی؟ بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ مثال دیتے ہیں. کہتے دیکھو نماز ایک شخص پڑھ رہا ہے تو نماز کے درمیان میں بک بک کر کے ہنس گیا، قہقہا لگا دیا. اب یہاں پر حضور نے کیا حکم لگا دیا؟ حضور نے حکم لگا دیا کہ نماز تو گئی، وضو بھی کیا. کہ قہقہا فی الصلاۃ سے وضو اور طہارت بھی گئی، وضو بھی ٹوٹ گیا. اب دیکھو عقل کہتی ہے یار وضو ٹوٹتا ہے نجاست خارجہ عن البدن سے. کوئی نجاست بدن سے نکلے، ہمارا مذہب ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ سبیلین سے نکلے تو ٹوٹتا ہے، ورنہ ادھر ناک سے اگر کوئی ادھر سے خون آ گیا نہیں ٹوٹتا ہے. سبیلین سے نکلنے ٹوٹ جاتا ہے. ہم کہتے ہیں نجاست خارج عن البدن ہو جائے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے. لیکن یہ بتاؤ، یہ تو ٹھیک ہے نا کہ نجاست خارج عن البدن ہو جائے تو یہ وضو کے منافی ہے، تو وضو ٹوٹ جاتا ہے. یہ تو عقلی بات ہے. لیکن قہقہا سے وضو ٹوٹ گیا. قہقہا کوئی نجاست ہے جو بدن سے نکل گیا، یہ کیسے وضو ٹوٹ گیا؟ اب یہاں عقل کی مجال نہیں ہے. عقل تو کہتی ہے کہ وضو نہیں ٹوٹنا چاہیے، قہقہے سے وضو نہیں ٹوٹ جانا چاہیے. نماز ٹھیک ہے، نماز کے منافی ہے قہقہا، لیکن وضو کے تو منافی نہیں ہے. تو عقل تو کہتی ہے کہ وضو نہیں ٹوٹنا چاہیے. حضور نے کیا فرمایا؟ وضو ٹوٹ گیا.
یہ جو وضو ٹوٹ گیا والا حکم ہے قہقہے کے اوپر، یہ عقل کے خلاف ہے کہ نہیں ہے؟ عقل اس کے درک تک، اس کے حقیقت تک نہیں پہنچ سکتی. کیوں ٹوٹ گیا بھائی؟ سمجھ میں نہیں آتی. کوئی وضو کا منافی چیز تو یہاں آیا نہیں. یہ حکم جو ہے کہ وضو ٹوٹ گیا قہقہے فی الصلاۃ سے، یہ خلاف قیاس ہے، خلاف عقل. تو جب یہ حکم منصوص علیہ کے اندر خلاف عقل ہے تو اب عقل اس کو دوسری جگہ تک لے جا سکتی. دیکھو کوئی کہے یار نماز جنازہ کے اندر بھی اگر کسی نے قہقہہ لگا دیا تو وضو ٹوٹ گیا. کیوں ٹوٹ گیا؟ وہ یار نماز کے اندر جو ٹوٹ گیا تھا. تو یہ نماز جنازہ کو اس نے صلاۃ مطلقہ کے اوپر قیاس کر دیا نا. غلط ہے قیاس. جو حکم خلاف قیاس ہوتا ہے وہ اپنے مورد پر بند ہوتا ہے، وہ دوسری جگہ عقل اس کو نہیں لے جا سکتی ہے. کسی نے کہا یار وہ سجدہ تلاوت کر رہا تھا نا، تو سجدہ تلاوت جو ہے اس نے قہقہہ مار دیا تو بس اس کا وضو ٹوٹ گیا. سمجھ آ گئی ہے کیوں ٹوٹ گیا بھائی؟ وہ نماز کے اندر جو حکم ہے تو صلاۃ مطلقہ کے اوپر اس نے سجدہ تلاوت کو قیاس کر دیا نا. تو قیاس صحیح ہے، قیاس غلط. آئی سمجھ میں؟ اس لیے یہاں پر یہ قیاس نہیں چلیں گے. کیوں کہ منصوص علیہ میں جو حکم ہے وہ خلاف قیاس ہے. تو جب منصوص علیہ میں حکم خلاف قیاس ہے تو اب قیاس کے ذریعے سے اس کو کسی دوسرے محل کی طرف متعدی نہیں کر سکتے. بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ ترجمہ کرو. وَأَلَّا يَكُونَ الْأَصْلُ مَعْدُولًا بِهِ عَنِ الْقِيَاسِ وَأَلَّا يَكُونَ حُكْمُ الْأَصْلِ. عبارت بیاض میں مضاف ہے کہ اصل کا جو حکم ہے، یعنی اصل بمانا منصوص علیہ، اصل بمانا مقیس علیہ، مورد النص. سمجھ آئیے؟ مورد النص میں جو حکم ہے وہ معدول بھی عن القیاس نہ ہو. قیاس کے لیے شرط ہے کہ وہ مخالف قیاس نہ ہو، عقل کے خلاف نہ ہو. اگر وہ قیاس کے خلاف ہے تو پھر کام نہیں چلے گا. عائشہ میں مثال دیتے ہیں کایجاب الطہارۃ بالقہقہۃ فی الصلاۃ، جیسے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے طہارت واجب کر دی. کس پر؟ جس نے قہقہہ فی الصلاۃ لگا دیا اس کے اوپر طہارت کی تجدید واجب، وضو ٹوٹ گیا. تو یہ جو وضو کے نقض کا حکم ہے یہ کیا ہے؟ خلاف قیاس، خلاف عقل. اس لیے اس کے اوپر دوسرے چیز کو قیاس نہیں کیا جا سکتا. کیا آپ نماز جنازہ کو اس کے اوپر قیاس کر دیں؟ سجدہ تلاوت کو اس کے اوپر قیاس کر دیں؟ یہ کام نہیں بنے گا. آئی سمجھ میں؟ چلو جی. صبر کرو مولا. اب یہ دو عدمی شرائط تھے قیاس کے لیے، دو وجودی ہیں. پہلی شرط جو وجودی ہے وہ یہ ہے، یاد رکھو اس ایک شرط کے اندر کئی شرائط ہیں. میں نے آپ کو کہا تھا کہ شرائط تو بہت ہیں، لیکن انہوں نے صاحب حسامی نے 4 کے اندر سب کو بند کر دیا. تو
تو یہاں ایک تو یہ ہے کہ ان یتعدی الحکم، کہ حکم جو ہے اصل کے اندر جو حکم ہے وہ تعدیہ قبول کرے. ان یتعدی کیا کرے؟ تعدیہ قبول کرنے والا حکم. ایک یعنی تعدیہ قبول کرے، کیا مطلب؟ یعنی اس کی علت عقل معلوم کر سکے کہ بھئی یہ حکم جو ہے اس کی علت یہ ہے، تو یہ علت جہاں پائی جائے گی یہ حکم بھی ساتھ. تو حکم نے تعدیہ قبول کر لیا نا. بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو حکم کیسا ہو؟ تعدیہ قبول کرنے والا ہو. کیا مطلب؟ اس کی علت معلوم ہو سکے. اس کی علت ایک شرط. دوسری شرط یہ ہے کہ وہ حکم شرعی ہو، احکام لغویہ میں سے نہ ہو، غیر شرعی حکم نہ ہو، حکم شرعی ہو. کیونکہ لغات کو قیاس سے ثابت نہیں کیا جا سکتا. لغات سمع سے ثابت ہوتے ہیں. عربوں سے سمع کرو گے تو عرب جیسے اپنی زبان بولتے ہیں تم بھی ویسے بولو گے. اور تم قیاس کرتے ہو کہ بھئی وہ چونکہ اس میں یہ وہ لفظ اس مفہوم کے لیے وضع ہے تو اس میں تو یہ علت پائی جاتی ہے، تو یہ علت تو یہاں بھی پائی جاتی ہے، تو وہ لفظ یہاں بھی پائے جانا چاہیے. اس طریقے سے لغات ثابت نہیں ہوتے. عائشہ میں جیسے آگے یہ مثال دے رہے ہیں. تو دوسری شرط کیا ہے؟ وجودی. ایک تو حکم تعدیہ قبول کرے، دوسرا حکم شرعی ہو، تیسرا یہ کہ حکم جو ہے وہ ثابت بالنص. حکم کیا ہو؟ ثابت بالنص. نص سے مراد عام ہے کہ نص حقیقی ہو کہ نص حکمی ہو. نص حقیقی جیسے کتاب اللہ کہ آیت میں آیا ہو حکم، حضور کی سنت میں وارد ہو حکم. اور نص حکمی اجماع. اجماع جو ہے یہ نص کے حکم میں چاہے اجماع سے ثابت ہو. تو بہرحال حکم میں نص وارد ہے. تین ہو گئے. چوتھی شرط یہ ہے کہ بعینہ یہی حکم بغیر کسی تغییر و تبدیل کے فرع کی طرف متعدی ہوا، مقیس کی طرف متعدی ہو گیا ہو اور مقیس کے اندر پایا جاتا ہے بغیر کسی تغییر و تبدیل کے. بعینہ کا کیا مطلب ہے؟ کہ اس میں کوئی تغییر و تبدیل ایسا نہیں ہے کہ اصل میں تو ایک حکم ہے اور فرع میں دوسرے حکم آپ لے جائیں. عائشہ میں چوتھی بات یہ چار ہو گئے. پانچویں بات یہ ہے کہ وہ فرع جو ہے وہ علت میں نظیر اصل ہو. کس بات میں؟ وجود علت میں. کہ جیسے اصل کے اندر وہ علت موجود ہے ویسے ہی وہی علت فرع کے اندر بھی موجود ہے. کتنے ہو گئی؟ چار ہو گئے کہ پانچ ہو گئے؟ پانچ ہو گئے. چھٹی یہ ہے کہ ولا نص فیہ ہے کہ فرع کے اندر نص وارد نہ ہو.
کہ فرع کے اندر اگر خود نص وارد ہے تو پھر قیاس کی تو ضرورت نہیں. سمجھ آئیے؟ یہ شرائط ہیں یہاں پر، تو ان تمام شرائط کو ملا کر صاحب حسامی نے ایک شرط بنا دی. سمجھ آ گئی یہ بات؟ یہ وجودی شرط ہے ایک، جو 5-6 شرطوں کا مجموعہ ہے. سمجھ آ گئی بات کہ نہیں؟ جاؤ.